Hello and welcome. My name is Asad Khan, and you're watching the Ambassador of Peace show on Next TV. As we discussed previously, the purpose of this show is to introduce peace ambassadors across the world who are active in civil society organizations and have been chosen due to their motivation to build a better world. Today, our guest is an amazing gentleman. He is the ambassador for peace. I believe he has done so much work to build a better world for us. He is a mathematician and statistician by profession. He is philanthropist, entrepreneur, and successful businessman. He is the first Pakistani who owned the leading brand in DJ and professional audio named Musicistic. Well, I hope I pronounced that name correctly. That is, the name is combination of music and the system. So let's meet with Irfan Yaqub, who came all the way from Baltimore to meet us today. Welcome to the show. Thank you, Asad Khan. Thank you very much to inviting me in this show. It is my honor to be here, especially Next TV. Thanks to you, and on the back camera, Umar Jan. Thank you to you, and appreciate me, all of you, that you guys give me opportunity to be having in your show. And as Asad Khan mentioned that we mostly talking about peace. So inshallah we'll have some discussion, a friendly discussion, and we will share our views and definitely talk with our audience about this topic, and I'm ready for that. So let's start and see where we're gonna start, and inshallah we'll go on. Definitely. تو پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، یو ڈیڈ ماسٹرز فرام پاکستان ان میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس، دین یو موو ٹو کینیڈا فار ایڈوانس اسٹڈیز، اور پھر آپ نے وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کیا. اس کے بعد تو آپ کو پروفیسر بننا چاہیے تھا. تھینک یو. آپ نے یہ کویشچن مجھے کیا، کیا کہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں گا، کیا کہتے ہیں، کیونکہ آج جو پیس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس میں یہ بات کروں گا، کیا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. میرا بیک گراؤنڈ، آئی بلانگ ٹو اے ویری اسمال ولیج ان پاکستان. پنجاب سے کلوز ٹو اے ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کاموں کی ایک ٹاؤن ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. اچھا. اور ہیونگ اے لو مڈل کلاس فیملی، اپرچونیٹیز وہ نہیں تھی جو کہ ایک مڈل کلاس یا اپر کلاس کو ملتی ہیں. تو میں تو وہ بندہ ہوں جس نے جا کے 6 گریڈ میں ABC سیکھی. اچھا. تو اس کے بعد تھنگس گوز آن، کیا کہتے ہیں، BSc کی، MSc کی، پھر لک اراؤنڈ کیا کہ آپ کوئی اپرچونیٹی پاکستان میں ملے. تو فگر آؤٹ کیا کہ یار یہ تو بڑا مشکل سا ہو گیا کام، کیا کہتے ہیں، MSc کرنے کے بعد بھی آئی کین ناٹ فلفل واٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو. تو وہاں سے راہ فرار کا رستہ ڈھونڈا، وہ اسی شکل میں نظر آیا کہ فردر اسٹڈیز کے لیے نکلیں. تو اللہ کا شکر ہے کینیڈا میں مجھے یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کیا. بٹ ویری انٹرسٹنگ پارٹ کیا کہ کیونکہ میرا میجر جو تھا وہ اسٹیٹسٹکس تھا اور مائنر اس کے ساتھ میتھمیٹکس تھا. تو جب میں کینیڈا کنکورڈیا یونیورسٹی میں آیا تو ہمارے جو وہاں کے ڈین تھے، ہی از فرام بنگلہ دیش، علی نام تھا ان کا. اچھا. تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری 23 ایئر آف ہسٹری ان دس یونیورسٹی، یو آر دا فرسٹ پاکستانی ہو کیم فار دا اسٹڈیز. اچھا. یہ ہماری ایجوکیشن کا لیول ہے پاکستان سے. تو ہی واز ویری امپریسڈ، اور کیا کہتے ہیں اس نے بڑی ہیلپ کی، پوسٹ گریڈ کر لیا، کیا کہتے ہیں، اور اس کے دوران پھر کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں ٹیچنگ بھی کی. اچھا اچھا. تو جو گول تھے، جو میرا پلان تھا، وہ اس سے کہیں ڈفرینٹ تھا. اچھا. تو پھر میں نے سوچا کہ ٹیچنگ از ناٹ ریئلی وانٹ ٹو ڈو، تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پھر وہ میں نے دیکھا کہ کینیڈا میں وہ پاسبل نہیں میرے لیے. تو پھر میں کینیڈا سے کیا کہتے ہیں امریکہ موو ہو گیا. لیکن یہاں پہ بھی کچھ سال میں نے جاب کی اپنے فیلڈ میں. لیکن اس کے بعد پھر میں بزنس میں آیا. تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، آپ اس کو زیادہ کیا کرنا، کیا کہتے ہیں. تو یہ زندگی کی ایک ڈفرینٹ
स्टेप होते हैं जो आप लेते हैं, आप मूव करते हैं, आप कहते हैं मैंने ये करना है, फिर आपको कोई और पाथ नज़र आता है, आप उसको मूव जाते हैं, फिर किसी और पाथ पे चले जाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि आप कहाँ पे आके फील करते हो कि दिस इज़ रियली वांट टू डू इन दिस लाइफ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस पॉइंट पे ले आया कि जहाँ पे मैं रियली वांट टू मूव माई सेल्फ। तो ये म्यूज़िक ब्रांड कहाँ कब से शुरू हुई आपकी? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड मेरा जो है वो फैमिली बैकग्राउंड वो बिज़नेस फैमिली से है। अच्छा। तो ऑलवेज मेरी यही था, क्या कहते हैं कि मैंने कुछ बिज़नेस अपना करना है। 2-3 बिज़नेस किए, वो अप एंड डाउन हुए, कभी अप एंड कभी डाउन। तो ये एक अल्लाह की तरफ से एक लाइन आपको, एक रास्ता आपको मिलता है। मेरे एक दोस्त थे, वो इस काम में थे, एक छोटी सी शॉप पे। उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफ़र की, मैंने वो प्लस की, उनके साथ चले, 1 साल चले। उसके बाद कोई उनका फैमिली का मैटर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि कहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा। तो ही लीव मी अलोन। ओह। तो वो अच्छा खासा वहाँ पे लॉस हुआ मुझे, लेकिन मैंने जहन में बना लिया कि ये लाइन ऐसी है कि जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। अब उसको मैं थोड़ा सा और करूँगा कि जब मैंने इस पे रिसर्च किया कि ये प्रोफेशनल ऑडियो का जो फील्ड है, ये कौन सी कंपनीज अमेरिका में कर रही हैं, तो उसमें मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कोई अमेरिका में थे, उनके CEOs या उनके जो ओनर थे या प्रेसिडेंट थे, दे आर ज्यूश पीपल। मैं आई एम नथिंग यू नो अगेंस्ट ज्यूश। तो मैंने कहा कि ज्यूश एक ऐसी नेशन है या ऐसी कौम है, क्या कहते हैं कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो आई क्लोज माई आइज एंड आई जंप इन दिस बिजनेस, क्या कहते हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि इट्स वेरी सक्सेसफुल राइट नो। तो इस किस्म की ब्रांड की जो सबसे मुश्किल जो पेश आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उस मसले को कैसे हल किया? हाँ, तो ये यू एब्सोल्युटली राइट असद। ये क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा उधर को जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको तो बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैटर। और स्पेशली जो प्रोफेशनल ऑडियो का है, इसमें आइटम्स की प्राइसेस इतनी हाई हैं कि आम बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सही। तो आई स्टडी दिस वे कि मैं इसको कैसे मार्केट करूंगा, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे मुकाबले में हैं। तो मैंने फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाई ओवरसीज से। अच्छा। और उसके बाद क्या कहते हैं उसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे लेके आया। तो फिर आई स्टार्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें कि एंड यूज़र को हम डायरेक्ट जो है ना ये मार्केट करें। तो उसमें ये हुआ क्या कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो होलसेलर था और जो रिटेलर था, इन सबको हमने कट ऑफ किया। तो वी आर द बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रांड, वी इंपोर्ट हेयर, वी आर द ओनर ऑफ द ब्रांड एंड वी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट टू द एंड यूज़र। तो उसमें ये हुआ कि हमने इतनी अच्छी प्राइसेस मार्केट में दी कि एक आम बंदा जो कि सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पास ये इक्विपमेंट हो सकता है, एंड दे अफोर्ड टू बाय दैट इक्विपमेंट। एंड दिस इज़ ए वन की इंडेक्स ऑफ सक्सेस ऑफ माई ब्रांड। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग, मूविंग गुड। फिर आपने कैसे टाइम निकाला अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने रिसेंटली शुरू की है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी? अब वो होता ये क्या कहते हैं कि ये आप टाइम निकालते नहीं हो, आपको टाइम बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या कहते हैं कि ये अल्लाह ताला आपके दिल में ये बात डालता है, क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है। द ब्यूटी ऑफ होल दिस थिंग, जब भी कभी मैं ये देखता हूँ कि हमारे प्रॉफिट ने कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए उनको रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। तो अब वो रहमतल आलमीन कैसे शो होगा, उनकी तो है वो सारा कुछ जी। लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं जी, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो सिग्नल कैसे लोगों को जाएगा कि वो रहमतल लिल आलमीन था। तो फिर अल्लाह अपने नेक बंदों को, हमारे जैसे मस्कीन बंदों को वो थोड़ी सी वो लाइट देता है कि हम इस बात पे सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में ये हुआ, क्या कहते हैं कि मैं व्हेन आई टर्न 50 क्या कहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लाइफ को एनालिसिस किया कि अगर मैं लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, क्या कहते हैं, तो अगर 75 आपकी मैक्सिमम है तो आपके पहले 25 साल ज़िंदगी के, फिर नेक्स्ट 25 ईयर एंड देन
you don't know you're gonna get 25 or whatever. بالکل تو آپ کے پہلے 25 سال تو آپ کے لڑکپن پہ اور آپ کی کیا کہتے ہیں Education پہ. ایجوکیشن پہ چلے جاتے ہیں. بالکل. پھر اگلے 25 سال میں آپ اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلتے ہو. پھر آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ نے بالکل. ان کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ اس سے نکل کے تو اب آپ اس سینس پہ ہو کہ جو آپ کا لاسٹ پیریڈ ہے, تو اس میں اب آپ نے, اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, تو آپ کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا بالکل کچھ آگے اس کو کرنے کے لیے. تو بس وہ میں نے یہ سوچ لیا, کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرا تو ہے نہیں, بالکل. یہ تو اسی کا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. تو اس کا کچھ پورشن, اس کا کچھ جو رائٹ بنتا ہے دوسرے لوگوں پہ, وہ تو میں یوز کروں. تو پھر میں سوشل ورک کی طرف جو ہے نا کافی مائل ہوا, اور پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, کیا کہتے ہیں, اور جو کہ ابھی بھی کر رہا ہوں. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کروں. تو مین کاز کیا ہے اس آرگنائزیشن کا؟ اچھا, تو یہ اب تھوڑی سی بات پھر وہی ہو جائے گی. میں اگر آپ ایک چیز لائف میں دیکھیں تو دنیا کا کوئی مذہب بھی آپ کو یہ نہیں کہتا, کیا کہتے ہیں, کہ آپ غریبوں کی, فقراء کی, نیڈی, مظلوموں کی ہیلپ نہ کرو. ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل ہیلپ کرو. صحیح, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, یہ بیوٹی جو ہے ہمارے مذہب کی, اسلام کی, وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ کسی شکل میں بھی ہوتا ہے, وہ پیسے کی شکل میں بھی ہو جاتا ہے, ایجوکیشن کی شکل میں بھی ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کی شکل میں, کسی بھی شکل میں ہے, اس میں ان غریبوں کا, فقراء کا, یتیموں کا, مظلوموں کا, نیڈی کا حصہ ہے, ایسا موجود ہے. وہ تم نے ان کو ان کا حق دینا ہے. بالکل. تو اب آپ دیکھو کہ آپ پہ رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ وہ حق ان کو نہیں دیتے تو آپ تو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جواب دے, آپ نے تو اپنی فلفل نہیں کی. بالکل. تو یہ ایک جو کنسیپٹ ہے ہمارے اسلام کا, اتنا خوبصورت ہے, کیا کہتے ہیں, کہ جو کچھ میری پاکٹ میں ہے وہ میرا نہیں ہے, اس میں ان کا حق ہے. تو یہ ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے کہ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا, کیا کہتے ہیں, تو پھر آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا اس کام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں, تو اب میں اس کو تھوڑا سا اور لیبریٹ کروں گا. کیا کہتے ہیں کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں, کیا کہتے ہیں, سوٹ بوٹ پہننا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں سب پہننا, کیا کہتے ہیں, صحیح ہے. کیا ہوں میں؟ مٹی کا باوا جس میں اللہ نے جان ڈال دی, مٹی کا باوا جس میں اللہ نے آپ جان ڈال دی. وہ جو ہوم لیس ہے, بالکل, وہ بھی تو مٹی کا باوا ہے جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے. جی بالکل. تو وہ یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھا, میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اب یہ جو بات ہے, اب آپ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے, وہ اکیلا بھی چلا سکتے ہیں, لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا, اس نے ایک سورسز بنائے ہیں. وہ کسی کو اوپر لے جاتا ہے, کسی کو نیچے رہتا ہے. وہ اوپر والے کو کہتا ہے میں نے تجھے سورس بنایا ہے کہ تو اس کی بھی ٹیک کیئر کر. تو یہ جو ہم اس لیول پہ ہیں, یہ کوئی ہماری اپنی ایبلٹی نہیں ہے, بالکل, یہ اس ذات کا دیا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں, اور اس میں سے ہم نے آگے دینا ہے. اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ جب آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ مجھے بھی تو ہوم لیس بنا سکتا تھا, صحیح, اللہ مجھے بھی تو بہت غریب بنا سکتا تھا, یہ اس کے ذات کا کرم میرے پہ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از چوزن ٹو می. تو جب مجھے چوز کیا گیا ہے تو پھر میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. میری رسپانسبلٹی یہ تو نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, کہ جو کچھ مجھے دیا ہے میں یہاں یاشیوں میں گزار دوں. بالکل. تو یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اللہ نے تھوڑی بہت, اللہ کا شکر ہے, مجھے بھی سمجھ دی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, کیا کہتے ہیں, کہ میرے میں کوئی صدقات کے پر نہیں لگے ہوئے. مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے, کیا کہتے ہیں, کہ اپنے سے چھوٹے جو لوگ ہیں یا جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اس میں تم اپنا آپ جو ہے وہ ڈالو, بالکل, اور ان کو شیئر کرو. اور اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں, دا کنسیپٹ آف پیس از دس. بالکل. تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ کا اتفاق اتنا اچھا ہوا کہ ایجوکیشن پاکستان سے پھر آپ کینیڈا گئے, اور اب امریکہ میں ہیں, اور کافی بزنسز بھی کیے, اور اب یہ ہے کہ کمیونٹی میں بھی کافی انوالو ہیں. تو آپ پیس بلڈنگ کے لیے
یہ فیملی سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں, بلکہ آئی ہیو اے فل فیتھ کہ واٹ آئی ایم سیئنگ یس اٹ از ٹرو. اگر آپ کے گھر کی, آپ کی فیملی کی فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے, یو کین ناٹ پٹ اے 1% آف یور امپیکٹ ٹو دا سوسائٹی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گے, جی ان کی صحیح گروتھ نہیں کریں گے, جی آپ کسی بندے کو صحیح نہیں کر سکتے. بالکل. So the first part is your relation with your parents, with your brothers, with your sisters, and very importantly your relation when you get married with your wife, and when Allah give you the kids, with your kids. اب آپ کا قول اور فعل میں اگر تضاد ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب میں اپنی وائف کو یہ کہوں, کیا کہتے ہیں, کہ تم نماز پڑھو, اور میں خود نماز نہ پڑھوں, بالکل تو میرا عمل ہی نہیں ہے. میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو یہ کہوں کہ آپ یہ کام کرو, اور میں وہ خود کام نہیں کر رہا, کیا کہتے ہیں, میرے بچے وہ کام کیسے کریں گے؟ تو یہ جو فیملی کا کنسیپٹ ہے, اٹ از اسٹارٹ فرام یور اون ہوم, کیا کہتے ہیں. تو آپ نے اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا بنانا ہے, کیا کہتے ہیں, کہ کل کو آپ کے بچے جب دوسری جگہوں پہ جائیں تو دے کین اسٹارٹ فیلنگ کہ ہاں, کہ یہ ہے وہ بچے جن کو کہتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل چھوٹی سی دیتا ہوں, کیا کہتے ہیں, میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں. تو بڑا جی. بیٹا جو ہے, ان کے کچھ کورین فرینڈز ہیں, کیا کہتے ہیں, جو اچھا. کہ ہمارے گھر بھی آتے ہیں, اور وہ پھر باہر بھی ملتے ہیں, کیا کہتے جی ہیں. تو ایک ان میں کورین بچہ جو ہے, اس نے اپنے منہ سے کہا, کیا کہتا ہے, کہ مجھے آپ کا بیٹھنا, چلنا پھرنا, گھر کا ماحول اور آپ کا عبادت کرنا اتنا اچھا لگتا ہے, مجھے بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے, تم کیا کرتے ہو. واہ. اس نے پھر ہم نے اس کو, کیا کہتے ہیں, انگلش میں قرآن دیا, جو اس اچھا. نے تھوڑا سا پڑھا. سبحان پھر اللہ. اس نے اپنے خود میرے, کیا کہتے ہیں, بیٹے کو کہا کہ مجھے اپنے مسجد میں لے کے جاؤ, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے. تو یہ ایک دیکھیں, دس از کائنڈ آف, ابھی وہ مسلم نہیں ہوا, لیکن آئی ایم بالکل. ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ جلدی وہ اس سائڈ پہ آ جائے گا. تو یہ انشاءاللہ. کیا ہے, یہ آپ کا عمل ہے یہ عمل ہے. جو آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں. اب میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور بلکہ میں تو اپنے سارے آڈینس کو بھی کہوں گا, اور جتنی فیملیز کو کہوں گا, کہ آپ آج جو بوٹا لگا رہے ہیں, آپ جو پودا آج لگا رہے ہیں اپنے بچوں کا, اگر آپ نے اس کی اچھی گروتھ نہ کی تو سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن میں وہ بالکل ڈسپیئر ہو جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں کے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ, کیا کہتے ہیں, کہ اپنے بچوں کو وہ ویلیوز, وہ وے آف لیونگ جو آپ کو ٹیچ کیا گیا ہے پراپرلی آپ کے پیرنٹس سے, وہ آپ ان کو بتائیں. یہ بالکل. بہت ضروری ہے, کیا کہتے ہیں. اور اصل سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کہ کچھ عرصے بعد ہم نہیں ہوں گے, بالکل. ہمارے بچے ہوں گے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بیس کیا ہے, وہ کہاں سے آئے ہیں, ان کا ریلیجس کیا ہے, بالکل. اور انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو گرو کرنا ہے, کیا کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اس پہ بہت کام ہونے والا ہے, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری فیملی کہ دے تھنک پازیٹیولی ان دس ڈائریکشن. بالکل. سو یہی تو ہے کہ جو بچے یہاں ریز ہو رہے ہیں, دے بورن ہیئر, دے ریز ہیئر, تو ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان کے یہ کلچر اور ریلیجن کو باقاعدہ لے کے چلا جائے. اور اس میں کچھ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ذریعے بھی؟ اس میں جو مین, اب آپ اس پہ آ گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, تو جیسے آپ نے بتایا کہ سرونگ دا ہیومینٹی جی از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن, جس کو کہ میں اور کچھ میرے دوست مل کے رن کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. تو ہمارا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا, کیا کہتے ہیں, کہ اس کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس ریلیجس سے ہے, ٹھیک. کون کس نیشن سے ہے, بالکل. اور کون کس ایریا سے ہے. جس قسم کی ضرورت ہوگی ہم اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہوم لیس کو فیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, سنگل مامز کو جو اس کی بچوں کی نیڈ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, بالکل.
جو لوگوں کو گراسری نہیں مل رہی ان کو گراسری کی بھی ہو سکتی ہے, جن کو شیلٹر نہیں مل رہا ان کو کسی طریقے سے, یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ ود ان یو ایس سے ہو رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. اچھا, اس میں فیملی ریلیٹڈ کیا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کہتے ہیں یونٹی از دا بیسٹ وے. ہمارا سب سے جو بڑا المیہ وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کہ ہم ایز اے کمیونٹی اکٹھے نہیں ہیں, کیا کہتے ہیں, ہمیں ایز اے کمیونٹی اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل. ہم کرتے کیا کہ ہم گروپنگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک گروپ ادھر ہوتا ہے, ایک گروپ ادھر ہوتا ہے, اور آپس میں ہم بس ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرتے ہیں. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں وہ ایسے ڈیولپ نہیں ہوئے. دے آر موسٹ آنیسٹ پیپل ان دا ورلڈ اینڈ دے وانٹ اسٹریٹ فارورڈ وے ٹو گو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس اور دوسرے ملنے والے وہ ادھر ادھر سے ایسے کام کر رہے ہیں تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. ان کو ہم نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. ان کو تو ہم نے بدلنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. بالکل. سرونگ دا ہیومینٹی کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کہ ڈو واٹ از دا بیسٹ یو کین ڈو فار دا ہیومینٹی. انسانیت سب سے پہلے ہے, اس کے بعد باقی سب کچھ ہے, کیا کہتے ہیں. اس میں جو میرا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا, ڈونٹ آسک دا منی, فنڈ ریزنگ از ناٹ دا سولوشن. بالکل. یو شو یور پروگریس کہ تم کیا کر رہے ہو, آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے, کیا کہتے ہیں, دین پیپل گونا جوائن یو اینڈ از گونا موو آن, کیا کہتے ہیں. اب اس میں اینڈ پہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ ایک جو میجر پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ڈسکلوز کروں گا. لیکن اگین میں یہ کہوں گا, کیا کہتے ہیں, ہمارا پرابلم کیا ہے ہمارے پیرنٹس کا, اور انکلوڈنگ می, میں بھی یہ کہتا ہوں, ہم اپنے بچوں کو منی میکنگ مشین بنانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں بس وہ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پہ ان کو لمبی کیا کہتے ہیں 6 فگر سیلریز ملے اینڈ دے اسٹیبلش, کیا کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تو اسٹیبلش کر رہے ہیں لیکن دیر از نتھنگ ڈوئنگ فار دا کمیونٹی, کیا کہتے ہیں. ہم اس سے کیا ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں, ہماری کوئی پریزنٹیشن گورنمنٹ میں نہیں ہے, پالیٹکس میں نہیں ہے, بالکل, کیا کہتے ہیں, لا لے لیں آپ, کیا کہتے ہیں, ٹیچنگ لے لیں, کیا کہتے ہیں, ہم کچھ بھی دیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صرف وہاں پہ بچوں کو ڈال رہے ہیں کہ جہاں پہ بس وہ بعد میں وہ پیسے بنا لیں, شارٹ کٹ. تو یہ سولوشن نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. تو پارٹ آف دا سسٹم بنانے کے لیے آپ کو بچوں کو ڈفرینٹ فیلڈس میں ڈالنا ہوگا. بالکل. تو وہ یہی نا کہ اس کا تھوڑا سا لوگ اس پہ ایمفیسائز کریں, ان کو بیک گراؤنڈ دیں, ایسے کچھ سیمینار کیے جائیں جس میں تھوڑا سا ان کو بیک گراؤنڈ دیا جائے کہ پالیٹکس میں بھی آنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں وہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک اچھے اسکول میں جائیں اور پھر دے کین پک دا جاب, کیونکہ یہاں پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ when you finish the school you can easily get the job with the big companies. ہاں, تو اس میں یہ absolutely right, سیمینارز ہونے چاہیے, ڈسکشنز ہونی چاہیے. اب ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر رہے ہیں وچ از ویری بیڈ, ہم اپنی محفلیں تو جما لیتے ہیں, ہم کپلز کو بلا لیتے ہیں, بیٹھ کے ڈسکشنز کر لیتے ہیں, گانے گا لیے, لطیفے سن لیے, یہ کر لیے. اب جو جہاں کے بچے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. جب آپ ان کو کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ دعوت پہ چلو, وہ آگے سے کہتے ہیں نو ڈیڈی, there is nothing for us to do there. There is no fun for me. تو اب یہ اس انوائرمنٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ we should have a family get togethers, اور اس میں ان بچوں کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ دے فیل مور کمفرٹیبل, کہ وہ بھی فیل کرے کہ دے وانٹ ٹو گو. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ بچے جو ہے جو اپنی کیا کہتے ہیں ویڈنگ سیریمنیز ہوتی ہے وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہ رہے, ہم کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. بالکل. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تشنا تو پوری کر رہے ہیں, اپنا دل تو پورا صحیح کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور ہم ان کا نہیں سوچ رہے کہ ان کا بھی ہے, ان کا ایک ہے, دے آر ڈفرینٹ, کیا کہتے ہیں, وہ دیسی بچے نہیں ہیں بالکل جیسے کہ ہم تھے. تو ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ کین بی ڈن ان اے ڈفرینٹ وے. جیسے آپ نے کہا سیمینارز ہوں, ڈسکشنز ہوں, بچوں کا آپس میں ملنا ہو, کیا کہتے ہیں, تاکہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. ان کو جیسے ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہے وہاں پہ ہو, الحمدللہ ہو رہا ہے, لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا کہ ہونا چاہیے.
تو میں تو یہی کہوں گا کیا کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ فار دا کمیونٹی ٹو come and get together with the families. Don't uproot them, don't leave them in the home, bring them. لیکن جب وہ آئیں تو they will be happy کہ ان کو ان کا انوائرمنٹ ملا ہے, وہاں پہ ان کے لیے کچھ کرنے کو ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہونی چاہیے. واز گریٹ. تو تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کریں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے سکسیزفل رہے ہیں بزنس میں, اور ماشاء اللہ اب یہ ہیومینٹی ورک میں بھی آگے آ رہے ہیں. اینی پلان ٹو گو ان پالیٹکس ان دا فیوچر؟ کافی سوچا اس بارے میں, لیکن میں وہ ہر جو ایک آدمی ہوتا ہے نا اس میں کچھ ابیلٹیز ہوتی ہیں, کچھ شارٹ کمز ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اب آپ میں کچھ ایسی ابیلٹیز ہوں گی جو میرے میں نہیں ہیں, یا میرے میں کچھ ایسے ابیلٹیز ہوں گے جو تیسرے میں نہیں ہیں. تو میرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں پالیٹکس کو جب دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے یو آر گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف ون گروپ, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں ریئلی اس میں نہیں آتا. میرا دل یہ کرتا ہے کیا کہتے ہیں کہ میں کسی کو برا نہ کہوں, کوئی مجھے برا نہ کہے, اور جہاں ہم ملیں ہم دوستانہ ماحول میں سب سے ملیں, ساتھ رہ کے کام کریں. تو پالیٹکس میں یہ پاسبل نہیں ہے. یس یو کین ڈو اے لاٹ مور ان پالیٹکس, لیکن پھر اسی وجہ سے میں نے یہ سوشل ورک کو چوز کیا کہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ ان سب باؤنڈریز سے بیہائنڈ ہے. اس میں کوئی نہیں ہے ڈیموکریٹس ہے, ریپبلکن ہے, کیا کہتے ہیں, آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ صرف لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو, ان کے لیے کام کر رہے ہو. تو میں آئی وانٹ ٹو بی اے مور سکسیزفل ان سوشل ورک لائف ایز کمپیئر ٹو بی گیٹنگ ان ٹو دا پالیٹکس. گریٹ. ایسا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ ہماری کمیونٹی کے لیے یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میریلینڈ میں, آپ جو چیزیں دیکھتے آئے ہیں, کہ what something we do as far as peace building is concerned? اگین وہی بات, وی شوڈ بی ٹوگیدر. کیسے ہم اکٹھے ہوں گے؟ جی اس کا مین ہے پہلے تو آپ اپنی فیملی کو اکٹھا کریں, پھر آپ اپنے ریلیٹیوز کو ساتھ اکٹھا کریں, پھر آپ اپنے ملنے والوں کو اکٹھا کریں, اور بیک بائٹنگ نہ کریں. بیک بائٹنگ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. وہ آپ بات کر دیتے ہو, اگلے کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت کریٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس کو آپ کم سے کم کرو. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو کہوں گا کیا کہتے ہیں وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کوئی بات جب آپ سنیں اس پہ یقین نہ کریں, اس کو سورس دیکھیں, اس کو ٹیسٹیفائی کریں کہ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے. اگر تو آپ ٹیسٹیفائڈ کر سکتے ہو تو پھر تو اس کو آگے لے کے چلو. لیکن اگر آپ ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے یا آپ کو وہ سورس نہیں ملتا کہ آپ اس کو ویریفائی کرو, اس بات کو بھول جاؤ, اس کو آگے نہ پھیلاؤ. یہ اگر آپ ایسا کر لو گے نا, یقین ماننے کیا کہتے ہیں, یو ڈن 50% آف یور لائفس مشن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے نا, آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. کیا کہتے ہیں کیا ہے لائف, یہی چھوٹی سی لائف ہے نا جس پہ ہم کیا کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں. ٹائم آ گیا گئے ختم, کیا کہتے ہیں, کیا آپ کے پاس رہ جائے گا. لیکن جو آپ نے نفرت پیدا کر دی یا کسی کے ساتھ اختلاف پیدا کر دیا, وہ کہاں جائے گا. تو میرا اپنی ڈی ایم وی کمیونٹی کے لیے یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کہ سب پیار محبت سے مل کے رہیں. بالکل. اور یہ گروپنگ کو چھوڑیں. کوئی اگر کسی نے کچھ غلط کیا, کیا کہتے ہیں, تو وی آر دا بردرز, وی آر دا پیپل, وی ٹرائی ٹو میک اٹ رائٹ. بالکل. اس کو صحیح راستے پہ لے کے آؤ, ریکنسلیشن کریں, ریکنسلیشن کرو, کہتے ہیں. اینڈ دس از واٹ از کالڈ پیس, دس از واٹ از پیس. تو میں پھر وہیں پہ آؤں گا, کیا کہتے ہیں, کہ ہمارے پرافٹ بمار صلی اللہ کا رحمت للعالمین, یہ ایسے ہی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, یہ رحمت ایسے ہی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں. بالکل. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹیز ہیں, وی ڈو گڈ. ہم شو کریں, کیا کہتے ہیں, کہ ہم نے وہ رسپانسبلٹیز اس دنیا میں پوری کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. ڈیفینیٹلی. اور ڈو ناٹ فارگیٹ, کیا کہتے ہیں, جو
آپ سے نیچے ہیں، جی جو آپ سے چھوٹے ہیں، جن کو آپ بوسٹ کر سکتے ہو. آپ نے اگر زندگی میں صرف ایک بندے کو صحیح کر دیا جی. یا ایک بندے کو آپ نے بوسٹ کر دیا، یقین مانے اس کا ریوارڈ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں سب سے پہلی بات ہے اب سب کے سامنے اگین، اگر میری وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی ناراضگی ہوئی ہے کسی وجہ سے، میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں کہتے ہیں اس سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب میرے سے ملیں، میں سب سے ملوں، پیار محبت میں ہم چلیں. دس از اے میسج آف پیس which we want to do. Wonderful message. Thank you very Thank you, much sir. for Appreciate it. spending Thank your you, time with brother. us. Thank you, Asad bhai. All right, viewers, we'll see you next time with the new Ambassador of Peace. Until then, take care and goodbye.